درود بر محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی عقیدت، آپ لوگوں کا احترام ہے کہ جو ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ کہنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ کے اور محمد و آل محمد کے شکریہ کے بعد میں تہ دل سے شکر گزار ہوں بانی مجلس، بانی عشرہ محرم الحرام جناب سید رضا شاہ صاحب کا کہ جن کی شفقت کی وجہ سے مجھ جیسا کم علم انسان، مجھ جیسا جاہل انسان اس عظیم منصب پر اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ بس میرے سامعین حضرات، دامن وقت میں گنجائش بہت محدود ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ اپنے وقت معین کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر فرماؤں۔ توجہ ہے؟ لیجئے جناب۔ دیکھیے، تمام تعریفیں سزاوار ہیں صرف اس ذات واجب کے لیے اور اس معبود برحق کے لیے کہ جس کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے اور جو جھیل کو سکون دیتا ہے کمل کے لیے۔ اور میرے سامعین حضرات، درود صرف اور صرف محمد و آل محمد کی ذات کے لیے کہ جن پر درود میں وہ لا شریک ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اب توجہ چاہوں گا میرے سامعین حضرات کہ دیکھیے، لعنت بر دشمنان محمد و آل محمد کے لیے کہ جن پر لعنت بھی اپنے اللہ کے عادل ہونے کا، اس کے خالق ہونے کا شکریہ ان الفاظ میں، ان انداز میں ادا کرتی ہے کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ لعنت کو ان لعنتیوں پر معین کیا کہ جن لعنتیوں پر ہونے کا میرا حق تھا۔ مولا سلامت رکھے، یہی حق ہے سننے کا، یہی میرا خطبہ تھا، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ مولا سلامت رکھے، یہی حق ہے کہ بلا آپ کا بہت شکریہ توجہات کا۔ میرے عزیزان محترم، دیکھیے، دنیا والوں سے خطا یہ ہوئی کہ انہوں نے محمد و آل محمد کو چھوڑ کر اپنے معیارات معین فرمائے۔ آج بھی دنیا کے نزدیک معیار حسن جناب حضرت یوسف کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے، میں یہیں سے اپنے موضوع کو آگے لے کر چل رہا ہوں، بڑی توجہ۔ دیکھیے سامعین حضرات، آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر دنیا کو حسن کی مثال دینا پڑتی ہے، حتیٰ کہ جناب مصطفیٰ کے حسن کی مثال دینا پڑتی ہے، تو دنیا نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ مسلمانوں کبھی غور کرو کہ اس جملے کے اندر تعریف محمد ہو رہی ہے یا کہ توہین احمد؟ اس لیے کہ دیکھیے، نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں، نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالک میں نہیں دیکھتے۔ ارے نوکروں کی استعمال، غلاموں کی استعمال کی ہوئی چیزیں کبھی سردار میں نہیں ڈھونڈتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں، تم آقا کو نوکر کے برابر، تم آقا کو نوکر کے برابر، تم سردار کو رعایا کے برابر سمجھتے ہو۔ اگر نہ سمجھتے ہوتے تو تمہیں کبھی یہ کہنے کی جسارت اور جرت نہ ہوتی کہ جس نے محمد کا حسن دیکھنا ہو وہ یوسف کو دیکھے۔ توجہ توجہ، وہ یوسف کو دیکھے۔ تمہیں یہ کہنے کی جسارت نہ ہوتی، خبردار سر اٹھانا عاشقان مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ، جہاں جہاں تک میری آواز اور پیغام جا رہا ہے، خبردار یاد رکھنا، میرا محمد رعیت ہے صرف اور صرف اس خدائے معبود برحق کی۔ میرا محمد رعیت ہے صرف اور صرف اس خدائے مطلق العنان کی۔ باقی تمام مخلوقات رعیت ہیں۔ توجہ، فہد خطابت کے جملے کہنے لگا ہے، ارے باقی تمام مخلوقات رعیت ہیں۔ جدل حسن والحسین، سرور کونین، نبی حرمین، امام قبلتین، سراپائے رحمت،
شافی امت، شاہ لولاں، وجہ تحلیق الزمان، دست شفقت بے کساں، مولا کل، حتمی المرسل، عقل کل، جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ باقی ہاتھ بلند کر کے حیدری یا علی، مولا سلامت رکھیں یا علی کہنے والوں کو۔ میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں، ابھی علامہ صاحب چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تمام مخلوقات رعیت ہے محمد مصطفیٰ کی۔ آپ دیکھیے کہ اب یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب تمام انبیاء کی تعریف بیان کی قرآن میں، تو انہیں عبد کہہ کر، یہی موضوع تھا قبلہ، انہیں عبد کہہ کر جب بھی ان کا ذکر کیا قرآن میں، تو عبد کہہ کر میرے محمد کے لیے آواز دی۔ توجہات مبذول رہیں۔ چلیے قرآن کی طرف۔ یہ الفاظ ہیں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے، یہ 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام وإلی المسجد الاقصی۔ پھر دوسرے مقام پر ابھی علامہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے جو آپ روزانہ تشہد اور سلام میں پڑھتے ہیں، مقام محمد عربی سمجھانے لگا ہوں میرے سامنے حضرات، توجہ ہے، یہیں سے محمد سے آل محمد تک لے کے چلوں گا آپ کو۔ عزیزان محترم دیکھیے دوسرے مقام پر، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالرَّسُولُ، اور پھر اقبال نے اس عبد اور عبدہو کے فرق کو، عبد اور عبدہ، میں نے کہا باقی تمام مخلوقات وہ عبد ہیں، عبدہ کی ذات صرف میرے محمد رسول اللہ کی ہے، یہ میں وہ سمجھا رہا ہوں۔ اب تیسرے مقام پر عبد اور عبدہ کے فرق کو اقبال نے 2 مصروں میں سمیٹ کر، 2 مصروں میں پرو کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ عبد وہ ہے عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر، عبد دیگر، عبدہ شیء دیگر، ان سراپا انتظار ان منتظر۔ کروں ترجمہ؟ ارے اقبال جب عبد اور عبدہ کے فرق کو واضح کرتے ہیں تو شاعر مشرق، مصور پاکستان، ارے اس بات کو ڈاکٹر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عبد وہ ہے، توجہ لوگرے والو، عبد وہ ہے کہ جو کوہ طور پہ کھڑے ہو کر، عبد وہ ہے کہ جو کوہ طور پہ کھڑے ہو کر تجلی خدا تعالی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ عبد وہ ہے کہ جو کوہ طور پہ کھڑے ہو کر حق تعالی کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ عبد وہ ہے کہ جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا۔ توجہ ہے، سلامت رہو یا علی، مولا سلامت رکھے آپ یا علی کہنے والوں کو۔ توجہ رکھیے، ارے انبیاء تو انبیاء ہیں، ارے مولا امیر المؤمنین کی ذات بھی وہ عبدہ نہیں ہے۔ بڑی توجہ قبلہ، میں نقطے کو بڑے دقیق بحث میں لے آیا ہوں، اب جب تک یہ واضح نہیں ہوگا تو بڑی توجہ رہے۔ کیا کہا میں نے؟ مولا علی کی ذات بھی عبدہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا، مولا کا جملہ ہے، انا عبد من عبید محمد۔ اب جاہلوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، بڑی توجہ میرے سامنے حضرات، گفتگو آغاز ہو چکا۔ عزیزان محترم پہلی فکر جائے گی یہاں سے، عبد اور عبد کے فرق کو واضح کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ مولا امیر کی ذات بھی عبدہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا انا عبد من عبید محمد۔ جاہلوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ علی فرماتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ ارے جاہلو، یہ بتاؤ اگر علی بھی ادنا ہے تو ہمیں بتاؤ اعلیٰ کون ہے؟ اگر علی بھی ادنا ہے تو پھر اعلیٰ کون ہے؟ سر اٹھانا موالیان حیدر کرار فہد جملہ کہنے لگا ہے، خبردار
ادنا کا لفظ علی کے لیے بنا ہی نہیں، جو علی ہو وہ ادنا کیسے؟ جو علی ہو، جسے اللہ اعلیٰ نے علی بنایا ہو، وہ ادنا کیسے؟ عزیزان محترم دیکھیے میرے سامعین حضرات، آئیے چلتے ہیں لغت کی طرف، اس لیے کہ لغت، زبان، لٹریچر جو ہوتی ہے وہ لغت ہوتی ہے، وہ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لغت میں ادنا اور یہ جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے۔ دیکھیے، بڑی توجہ رہیے، دیکھیے لغت عرب کی مبادیات پڑھنے والا 2 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ادنا کا مطلب، بڑی توجہ، ادنا کا مطلب ہے گھٹیا مرد، گندا مرد۔ یہ دیکھو، یہ رزق علم علی تقسیم ہو رہا ہے۔ ادنا کا مطلب سیکھو، ادنا کا مطلب ہے گندا مرد، گھٹیا مرد، ذلیل مرد، پست مرد۔ توجہ ہے عزیزان محترم، گھٹیا مرد، گندا مرد، پست مرد، ذلیل مرد، اس کی مؤنث ہے دنیا۔ نہیں سمجھ رہے، اس کی مؤنث ہے دنیا۔ اب اس کا ترجمہ، گھٹیا عورت، گندی عورت، ذلیل عورت، پست عورت۔ آئے ہے، میں دلیل دوں گا پھر بولو گے انشاءاللہ۔ گھٹیا عورت، گندی عورت، دنیا کا ترجمہ بتا رہا ہوں لغت میں، گھٹیا عورت، گندی عورت، ذلیل عورت، پست عورت۔ اگر یہ دنیا، یہ گھٹیا، یہ گندی، یہ ذلیل، یہ پست نہ ہوتی تو امیر الکائنات یہ کیوں فرماتے، جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا ہے۔ توجہ، ایک بندے، جا علی تجھے طلاق دیتا ہے۔ یہ گھٹیا، یہ ذلیل، یہ پست دنیا پھر سج دھج کر حسن اور حسین کے سامنے آئی۔ خطابت کا جملہ، واپس چلوں گا موضوع کی طرف۔ یہ دنیا سج دھج کر پھر حسن و حسین کے سامنے آئی، مگر امام آقا حسن مجتبی نے تخت شام کو ٹھوکر مار کر اور حسین نے کربلا کا میدان سجا کر ان دنیا والوں کو یہ بتایا کہ وارث شریعت، بانی شریعت کے وارث، دستار ولایت کے وارث، دوش رسالت رسول کے سوار حسن و حسین یہ جانتے ہیں کہ جسے علی، یہ جانتے ہیں کہ جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پر حرام ہو۔ آپ کی توجہات کا شکریہ، مولا آپ سے سلامت رہے، مولا آپ سے راضی ہوں۔ عزیزان محترم، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ علی عبد نہیں ہے، تو اسی پہ ہماری بحث ہے۔ میں نے بتایا کہ جو علی ہو وہ ادنا کیسے۔ اب دیکھیے دوسری بات یہ ہے، پوری ذمہ داری اور دلیل کے ساتھ یہ بات مکمل کرنا چاہوں گا میرے سامعین حضرات۔ آپ کی توجہات کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ میرا جی چاہ رہا ہے، جی چاہتا ہے اب میں آپ کی امانت آپ تک پہنچاؤں۔ ماشاءاللہ، مجھے توقع نہیں تھا، آپ میری توقع سے زیادہ اچھا سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی از روئے قرآن، یہ تفصیلات میں کم از کم 12-14 سال پہلے دے چکا ہوں انہی ممبرات سے۔ عزیزان محترم، علی ادنا کیسے؟ اس لیے کہ علی ہو نہیں سکتے، جسے اللہ نے، اعلیٰ نے علی بنایا ہو وہ ادنا کیسے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ دیکھیے عزیزان محترم، علی از روئے قرآن نفس رسول ہیں، علی از روئے قرآن نفس رسول ہیں۔ علی جسم رسول نہیں، علی روح رسول نہیں۔ علی جب روح رسول نہیں، علی جب جسم رسول نہیں، تو علی غلام رسول کیسے؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے ان یا علی کہنے والوں کو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، جب علی نفس رسول ہے تو علی ادنا کیسے؟ دوسری شرط یہ ہے، دیکھو نور ایک، خون ایک، شجرہ ایک، نسب ایک، تخلیق ایک، انا و علی من نور واحد۔
انا و علی من نور واحد. تو ایک اعلیٰ کیسے, ایک ادنا کیسے؟ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے, اب بھی اگر کوئی مشکل میں ہو, تو آئیے فہد اس کی مشکل کو آسان کرنے لگا ہے, مشکل کشا کی بخشی ہوئی خیرات کا صدقہ. عزیزان محترم چلیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. عزیزان محترم یہ الفاظ ہیں سورہ مبارکہ رعد کے, یہ 13واں سورہ ہے قرآن مجید کا. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھنا لوح دل پر عزیزان محترم, موالیان حیدر کرار. سورہ رعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اب توجہ, زومانی گفتگو رہے گی. عزیزان محترم قرآن کہتا ہے اے میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں. نہیں سمجھ رہے, نہیں سمجھ رہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. اب دیکھیے اس وقت تو تھے, آج آپ بھی دیکھیے کون ہے جو رسول کو کہتا ہے یہ جیسا. تو اے میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. میرا حبیب تجھے ان کافروں کی کیا پرواہ, تجھے ان کافروں کی کیا فکر, تجھے ان کافروں کی کیا ضرورت؟ اس لیے میرا حبیب کہ تو ان کافروں کی الیکشن یا سلیکشن سے, توجہ ہے میرے سامنے حضرات, اے میرے حبیب میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اے میرا حبیب ارے تو ان کافروں کی الیکشن یا سلیکشن سے رسول تھوڑی بنا ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اے میرا محمد اس وقت بھی نبی تھا, اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی, آب و گل کے مراحل کو طے کر رہا تھا. میرا حبیب اس وقت بھی, اے میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں. سنتے جاؤ, بہت اچھا سماعت فرما رہے, وقت نہیں ہے, میں نے کلوز کرنا ہے. اے میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. میرا حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. نہیں نہیں نہیں, ایک اللہ کافی ہے میری رسالت کی گواہی کے لیے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور ایک وہ کافی ہے جسے الکتاب کا مکمل علم دیا گیا. توجہ توجہ قبلہ توجہ, آپ کی توجہات پہ شکر گزار, آپ کی توجہات کا شکریہ. ایک وہ جسے الکتاب کا علم دیا. اگر قرآن میرے سامنے نہ ہوتا تو کبھی یہ جملہ کہنے کی میری جسارت اور ہمت نہ ہوتی. عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ یہ کافر کہتے ہیں اے میرا حبیب کہ تو رسول نہیں ہے. اے میرا حبیب یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے. ان کافروں سے کہہ دے کہ تیری اور میری رسالت کے لیے, میری رسالت کے لیے اے کافرو تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ کافی ہے, اور ایک وہ کافی ہے جسے کتاب کا علم دیا گیا. رکو رکو رکو, دیکھو آج کوئی حافظ, کوئی مولوی, کوئی قرآن فہمی اسی کو کہتے ہیں, اٹھ کر کہہ سکتا ہے کتاب کا عالم تو میں بھی ہوں, کتاب کا عالم تو میں بھی ہوں, یہ آیت میرے لیے ہے. نہیں عزیزان محترم, قرآن نے لفظ الکتاب کہا ہے, یعنی وہ پوری کتاب کا عالم تھا. اب پوچھو نہیں پہنچ پا رہے, اب آسان کرتا ہوں, اب پہنچو گے. یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے, اب پوچھو علماء سے کہ یہ جو سورہ مبارکہ رعد ہے یہ مکی سورہ ہے یا مدنی؟ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی؟ علماء سے پوچھو, تفاسیر دیکھو, جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے. قرآن مکمل ہوا مدینے میں. میں کہہ گیا قبلہ, میں کہہ گیا ارے قرآن مکمل ہوا ہے مدینے میں. اے مسلمانوں اب کوئی ایسا ڈھونڈو, کوئی ایسا تلاش کرو کہ جو نزول کا محتاج نہ ہو مگر عالم ہو.
ارے جو نزول کا محتاج نہ ہو مگر عالم ہو. آئیے اب یہی بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑنا, اپنے چشم تصور سے فہد کے ساتھ 1400 سال پیچھے کی طرف ایک زکند لگاؤ تو آپ طول تاریخ میں دیکھنا کہ فہد کو کل ایک ملا, کل ایک ملا. جاگنا خدا کی قسم, فہد کو عالم کتاب کا ایک ملا. نزول سے پہلے جو کتاب کا عالم تھا وہ فہد کو کل ایک ملا, اس لیے کہ مدینہ دیکھیے کہ کعبے کے گوہر نے جب رسول کے ہاتھوں پر 3 دن کے بچے نے رسول کو رسول کہہ کر سلام کیا, یا رسول اللہ بتائیے علی آپ کو توریت سنائے, علی زبور سنائے, علی انجیل سنائے, علی قرآن سنائے. ارے الکتاب کا عالم تھا جبھی تو کہہ رہا تھا. جیو مولا سلامت رکھے, مولا سلام. ابھی نہیں, تشنگی دور نہیں ہوئی, ابھی منزل پہ لایا ہوں, اب تشنگی دور کروں گا. آپ کو کوئی بو آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے قبلہ, قبلہ مجھے آ رہی ہے. بتاؤں, دشمنان علی کے کلیجے جل رہے ہیں. خدا کی قسم دیکھیے, ہو سکتا ہے اب کوئی اٹھ کر کہہ دے دیکھا علی والے ہوتے ہی ایسے ہیں, شاہ صاحب علی والے ہوتے ہی ایسے ہیں. یہ وہی بات کرتے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہے, جو معفوق الفطرت ہے. ارے جو عقل و ادراک و فہم میں آ ہی نہیں سکتی, یہ شیعہ ہوتے ہی ایسے ہیں. تو آؤ میرے سامعین حضرات, چلتے ہیں قرآن کی طرف. ارے دیکھو, جاہلو شیعہ کہتے ہی اسے ہے جو تم جیسے نجس ذہنوں میں آ نہیں سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب دلیل دینے لگا ہے فہد کسی دل جلے کے لیے کہ اس کے کلیجے کی دراڑ ذرا اور بڑھ جائے. عزیزان محترم دیکھیے, از روئے قرآن اج 3 دن کا بچہ رسول کو رسول کہہ کر سلام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ 3 دن کا بچہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ شیعہ باتیں ہی ایسے کرتے ہیں. ارے سن جاہل, قرآن پڑھ, صرف حفظ نہیں کر. ارے دیکھ سورہ آل عمران میں از روئے قرآن جب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بطول صغرا, بطول صغرا, بطول عذرا نہیں, بطول کبرا نہیں, بطول صغرا جناب حضرت مریم. عذرو قرآن بطول صغرا, جب بطول صغرا کا بیٹا عیسیٰ, دلیل دے رہا ہوں, جب بطول صغرا کا بیٹا عیسیٰ ارے گہوارے میں جھولے میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دے سکتا ہے, تو پھر بطول عذرا, بطول کبرا, سیدۃ النساء العالمین کا شوہر رسول کو رسول کہہ کر سلام کیوں نہیں کر سکتا؟ بس میرے سامنے میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, بس 2 منٹ میں یہ بات مکمل کر رہا ہوں. علی کو غلام نہیں کہنا. اچھا اب ہو سکتا ہے پھر کوئی کہے ارے یار ان کے لیے تو قرآن میں لکھا تھا. ارے مریم کے لیے قرآن میں ہے, عیسیٰ کے لیے قرآن میں ہے, علی کے لیے دکھاؤ, بی بی کے لیے دکھاؤ. توجہ ہے, آخری جملے ہیں میرے, میں گفتگو مکمل نہیں کر پا رہا ہوں لیکن جہاں پہ ٹائم ہو گیا بات کو روک رہا ہوں. اچھا اب اس قرآن سے بتاتا ہوں جو صامت نہیں ناطق ہے, جو خاموش نہیں بولتا ہے. اس لیے کہ اب مسلمانوں تمہارے مذہب میں صبح کچھ, شام کچھ, دن کچھ, رات کچھ. دلیل سننے کے بعد 3 دن کا بچہ رسول کو رسول کہہ کر سلام کیسے کر سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم دیکھیے, اب میں اس قرآن سے پڑھنے لگا ہوں جو وارث قرآن ہے, جو ناطق قرآن ہے, جو بولتا قرآن ہے, جو حقیقی قرآن ہے, جو پیکر قرآن ہے. ارے علی کو تو ایک سائیڈ پہ کریے, بطول کو ایک سائیڈ پہ کریے. آئیے ارے مصطفیٰ پہ تو متفق ہو, اے مسلمانوں مصطفیٰ پہ تو متفق ہو. مسلمانوں مصطفیٰ کو تو مانتے ہو, ان کے معجزے کو تو مانتے ہو. ارے اگر
अगर मुस्तफ़ा के हाथों पर, मुस्तफ़ा के हाथों पर अगर संगरेज़े, अगर पत्थर कलमा पढ़ सकते हैं तो ज़बाने रसालत चूस कर आंखें खोलने वाला अली इब्ने अबी तालिब क्यों नहीं? सलामत रखे। किबला, मैं आपकी मोहब्बत, आले शाह साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार। ये आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ये वहाँ पे है। अजीज़ान मोहतरम, मैंने आपके वसीले से पढ़ा, ये उसका सबब बने। इनका शुक्रिया अल्लाह हम सब के बख्त में इजाफ़ा करे। मेरे सामने हज़रत, बस आखिरी जुमला कह के मैं ये मिंबर छोड़ रहा हूँ। मैं बात को मुकम्मल नहीं कर सका, वापस जाना तो बहुत दूर की बात है। तो अब एक और तोहफ़ा लेते जाइए, एक और तोहफ़ा। तो क्या कहा मैंने? अरे अली भी अब्द नहीं है, इसलिए अब्द नहीं है कि देखिए वो नफ्से रसूल है। फिर मैंने आपको बताया इसलिए कि वो नूर एक है, उनकी तहलीक एक है, उनका नसब एक है, उनका शजरा एक है। फिर मैंने आपको बताया कि इसलिए गुलाम नहीं है, कि इसलिए गुलाम नहीं कि अली रिसालत का गवाह है। अली, आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। अली, ये बहुत बड़ी बात थी, काश मैं अपनी बात को, अपने मौजू को मुकम्मल कर सकता। अजीज़ा ने मोहतरम, आखिरी जुमला लीजिए, बस मुझे इजाज़त दीजिए। अजीज़ा ने मोहतरम, अब देखिए, जब भी कोई मुकदमा एक हो, आखिरी जुमला है ये, सुन लीजिएगा, ये आखिरी नुक्ता है आज की गुफ्तगू का। अरे मुकदमा एक हो, मुआमला एक हो, गवाह दो हों, तो उन दो गवाहों का, तवज्जो है ना किबला, उन दो गवाहों का तीन मुश्तरकात पर एक होना वाजिब है। यानी उनमें तीन कॉमनैलिटी का होना वाजिब है। अगर उन तीन बातों में से किसी एक बात पर भी उन दो गवाहों का, यानी मुकदमा एक है, गवाह दो हैं, उन दोनों में से किसी एक बात में भी उनकी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तजाद होगा, इख्तिलाफ होगा, गवाही कमज़ोर तस्वुर की जाएगी, उसका फ़ायदा आपके अपोनेंट को दिया जाएगा। तो अब अजीज़ा ने मोहतरम, पहली शर्त, आखिरी जुमला, पहली शर्त यह है कि अरे जो गवाह हो उसके लिए पहला कानून ये, अल्लाह और अली रिसालत के गवाह, ये जहन में रहे, अल्लाह अली रिसालत के गवाह। अब देखिए, पहली शर्त यह है कि इन दोनों का एक होना लाजिम है। अब पता चला कि मोहम्मद की रिसालत की गवाही में अल्लाह और अली का इल्म बराबर। अब मोहम्मद की रिसालत की गवाही में अल्लाह और अली का इल्म बराबर। पता चला मोहम्मद की रिसा, आखिरी जुमला है, ले लेना, अपनी इमानत ले लेना, मैं मौजू मुकम्मल नहीं कर सकूंगा। अजीज़ा ने मोहतरम, देखिए, अल्लाह और अली का इल्म बराबर, अल्लाह और अली का जो मुशाहिदा है मोहम्मद की रिसालत का वो बराबर, अल्लाह और अली का मोहम्मद के रसूल होने का, मोहम्मद के रसूल होने का यकीन बराबर, इल्म बराबर, मुशाहिदा बराबर, यकीन बराबर। अब भी नहीं समझ सके? अरे यही वजह है कि यही वजह है कि जब जंग के मैदान में सब रसूल को छोड़कर भाग जाते थे, अली नहीं भागता था, अली नहीं भागता था। जब सब रसूल को छोड़कर चले जाते थे, अली नहीं जाते थे। वजह यही थी कि सब भाग जाते, मोहम्मद की शान पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर गवाह छोड़ जाता, रिसालत खत्म हो जाती।
ٹائم کی کمی اور ہر صورت میں ہم اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ اب آپ جانیے، قبلہ نے اپنا کام کیا، اب آپ جانیے اور یہ جانیں، آپ اجازت دیں گے تو ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر اپنے ٹائم کو بڑھا کر چلیں گے، وگرنہ جتنی آپ کی اور ہماری امانت رہے گی آپ وصول کریں گے، ہم آپ کا ادا کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔